وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا وماتوا وهم کفار اور ان کی موت بھی کفر پر ہوئی اولئک علیہم یہ ایسے لوگ ہیں لعنت اللہ اللہ کی ان پر لعنت ہے والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے خالدین فیہا اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا ولا هم ينظرون اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا اللہ ایک ہی ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان بھی ہے سب پر اور رحم کرنے والا بھی ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں آئی ہے یہ ایسے لوگ ہیں ان پر اللہ کی فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہے اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے ان سے عذاب کو کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی تمہارا معبود ایک ہی ہے بس تم اسی کو اپنا معبود سمجھو اور وہی عبادت کے لائق ہے معبود ہے اور وہ سب پر مہربان ہے اور سب پر رحم کرنے والا ہے ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی پہلی بات جن لوگوں نے کفر کیا دوسری بات اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں آئی تیسری بات ان پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی تمام انسانوں کی چوتھی بات وہ اس لعنت اور پھٹکار میں ہمیشہ رہیں گے پانچویں بات ان سے عذاب کو کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب چھٹی بات ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی ساتویں بات تمہارا اللہ ایک ہی ہے آٹھویں بات لا الہ الا ہو پس وہی معبود حقیقی ہے نویں بات وہ سب پر مہربان بھی ہے اور سب پر رحم کرنے والا بھی ہے پہلی بات اس میں کافروں پر لعنت کرنے کا مسئلہ عمومی طور پر تمام کافروں پر لعنت کی جا سکتی ہے کسی کا نام لیے بغیر اس کافر پر لعنت ہے اس کافر پر لعنت ہے ایسا نام لیے بغیر کسی تعیین کے تمام کافروں پر لعنت کی جا سکتی ہے دوسری بات کہ کسی کافر اگر کوئی کافر ایسا ہے کہ اس کے ایمان لانے کے چانسز باقی ہے اسے ہمارا دوست تھا ایک کافر آدمی اسے کبھی کبھار کھلاتے پلاتے گھر کو لاتے تھے چائے پلاتے تھے کبھی اسے کھانے کی دعوت کرتے تھے ہماری عید کے موقع پر ہمارے گھر کا توشہ اسے بیچتے تھے اسے ہمارے اخلاق سے متاثر کرتے تھے کبھی وہ بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرتے تھے کبھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو قرض دیتے تھے یا ایسے ہی اسے ہدیے کے طور پر خرچے کے واسطے دیتے تھے پھر بعد میں وہ آدمی حیث وقت میں ادا کرتا تھا قرض ایسا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اب وہ آدمی اسلام سے متاثر ہو گیا اس کا دل چاہتا ہے اور کبھی کبھار باتوں میں بولتا ہے تمہارا مذہب بڑا اچھا ہے بول کر بولتا ہے تو اس کے ایمان لانے کے چانسز باقی ہے تو پھر ایسے آدمی پر لعنت نہیں کر سکتے سمجھ جانے کی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں چند کفاروں کے نام لے کر لعنت کی تھی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کافروں کے نام لے کر ان پر لعنت کی اب میں پہلی بات اب تک بتایا آپ کو کہ کسی کافر کا نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے عمومی طور پر تمام کافروں پر لعنت کر سکتے ایک بات دوسری بات کیا بتایا آپ کو
جس کافر آدمی کا ایمان لانے کا چانس ہے تو پھر اس آدمی پر لعنت نہیں کر سکتے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب پہلی بات کو رکھو۔ پہلی بات کیا کہ کافروں پر عمومی طور پر لعنت کر سکتے ہیں لیکن نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافروں پر ان کا نام لے کر لعنت کر رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا؟ سمجھ میں آ گیا سوال؟ پہلی بات میں فرما رہے ہیں کہ کسی کافر آدمی کا نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نام لے کر کافروں پر لعنت کر رہے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ ٹکراؤ کی بات ہے۔ ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، سمجھ کا فرق ہوتا ہے، یہی فرق ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کافروں کا نام لے لے کر لعنت کیے تھے ایک جنگ کے موقع پر، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لعنت جو کیے وہ کافروں کے کفر پر مرنے کے بعد لعنت کرے سو۔ کوئی آدمی کافر زندہ ہے تو اسے اس کی کفر کی حالت میں اس کا نام لے کر لعنت نہیں کیے، انہوں کافراں تھے اور کفر پر مر گئے۔ اب وہ کفر پر مرنے کے بعد وہ تو ہمیشہ اللہ کی لعنت ہی میں رہتا ہے۔ تو کافر آدمی کفر پر مر گیا تھا، ایسا کافر بڑے بڑے کفار کفر پر موت آ گئی تھی تو زندگی بھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، طعنہ دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر پر مرنے کے بعد ان کا نام لے لے کر لعنت کیے تھے۔ تو اب اعتراض ختم ہو گیا۔ تو کفر پر موت آنے کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی تھی۔ اچھا، یہاں ہمارے لیے ایک سمجھنے کی بات کیا کہ کافروں پر لعنت کی بات آ گئی تو ہم لوگ کیا سمجھ جاتے؟ تو ہم کافروں پر لعنت کرنے میں سبقت کر لیتے ہیں، لیکن کافروں کو دعوت دینے کے مسئلے اور کافروں کو دعوت دینے کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہمارے لیے سبق کی بات۔ کافروں پر لعنت کرنا ہے، ان کو بددعا کرنا ہے، تو پھر ان کے لیے سبقت کر لیتے ہو کافروں پر لعنت، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایسا کافروں پر لعنت کر لیتے ہیں۔ ایسا معمول دعا میں بھی کافروں پر اللہ لعنت فرما، ظالموں کو ختم فرما، اچھی بات ہے، اچھی دعا ہے، لیکن کبھی ان کو ہمیں دعوت دیے، سمجھے کبھی ان کو ہمارا پیغام، ہمارا اسلام کا سبق ان کو کبھی سمجھائے کبھی لعنت کرنے پر سبقت کر لیتے ہیں لوگ۔ لعنت کرنا، بددعا کرنا صحیح بات ہے، انکار نہیں اس سے، لیکن کبھی ہمیں اس کی طرف توجہ دیے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کو دعوت دینے کی طرف، اسلام کی تعلیمات سمجھانا، اسلام کے بارے میں ان لوگوں کو کیا اعتراضات ہیں، ان کو اسلام سے قریب کرنا۔ اس لیے کبھی کبھار جلسے رکھو، سیرت النبی کا جلسہ رکھو، اصلاحی معاشرے کا جلسہ رکھو، اللہ کا پیغام انسانیت کے نام، توحید کا پیغام انسانیت کے نام، اس عنوان پر جلسے رکھو، علماء کرام کو بلاؤ، اس مجلس اور جلسے میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو بلاؤ، بٹھاؤ یہاں، ان کی تعظیم کرو، ان کو عزت دو، پھر دیکھو کہ ہمارے ساتھ کیسا ان کا معاملہ ہوگا۔ میڈیا میں، یوٹیوب میں اگر نفرت پھیلانے والے لوگوں کی نفرتوں سے وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں ان کو محبت دیتے تو پھر ان کے دلوں میں ہمارے بارے میں نفرت اور کوئی خلجان نہیں ہوتی تھی۔ ہماری غلطی ہوئی ہے، ہمیں ان کو ہمارے مسجد تک ان کو لائے نہیں، لاتے بھی نہیں، ان کو لانا چاہتے بھی نہیں ان کو، یہ ہماری غلطی ہے۔ ان کے دلوں میں ہماری نفرت ہے یا پھر ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں اعتراضات ہے، کبھی ان کو بلا کر سمجھائے اعتراضات کیا تمہارے اسلام کے بارے میں، کیا ڈاؤٹ ہے، کیا اشکال ہے، تو پہلے ہمارے کچھ معلوم نہیں کیا اعتراض ہے، کیا جواب اس کا بن پڑتا بول کر ان کو کیا جواب دے سکے، کیا سمجھا سکیں گے، کیا تسلی ان کو دلائیں گے ہم اسلام کے بارے میں۔ تو ہماری کوتاہی ہے، تو ان کو بلانا۔ اچھا، اب یہ بات بول دیا وہیں، تو جلسے کرو، بیانہ رکھو، علماء کو بلاؤ، کو غیر مسلموں کو دعوت دے کر بٹھاؤ، تو اب تمہارے دلوں میں یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد کیا آج کل نئی باتیں شروع کر لی انہوں، نئی باتیں کیا بھی نہیں کر رہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ نئی بات کیا بھی نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ سمجھنے کا کیا سوال، غیر مسلموں کو مسجدوں کے اندر بلا سکتے نہیں بلا سکتے؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بلا کر کسی آدمی کو دعوت نہیں کرے؟ ارے کتنے بہت سارے آدمیوں کو، بہت سارے صحابہ کو جو ایمان لانے سے پہلے ان کو، ایک صحابی حضرت، نام یاد نہیں ہے ذہن میں فی الوقت، نام تو ذہن میں ہے لیکن زبان پر نہیں آ رہا،
سمامہ بن اسال، یاد آ گیا الحمدللہ، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، ان کو قید کر کے لایا گیا تھا، تو ان کو مدینہ منورہ کی مسجد سے باندھ دیا گیا تھا کھوٹے سے، اسے پلر سے۔ اب صرف ان کو کھانا پانی سب دیتے تھے، ان کو کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے، ان کا کام صرف کیا، یہاں مسجد میں کیا کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھنا سکھاتے تھے، پڑھانا سکھاتے تھے، معنی مطلب سمجھاتے تھے، تو یہ سارا نظام ان کو دکھاتے تھے، ان کو وہاں باندھ کر رکھے تھے کھوٹے سے پلر سے، لیکن کھانا پانی سب دیتے تھے ان کو۔ اب وہ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، یہ معاملہ ان کو بن کر کھانا پانی سب دیتے تھے، لیکن روزانہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوچھتے تھے، سمامہ کیا حال ہے تمہارا، خیر خیریت سے ہو، عافیت سے ہو، کیسا گزرا آج، یہ سب پوچھتے تھے۔ مطلب ان کو تمہارے کو بھن کو دالین تو ایسا، یہ نہیں ان کو تکلیف دینے کے واسطے نہیں، کھانا پانی سب دے رہی کھلا رہی سب کر رہی، لیکن خالی ان کو ماحول مزاج کیسا، یہ سب حال وہ پوچھتے تھے، کیا تکلیف ہے کیا نہیں۔ اب 2-3 دن گزرنے کے بعد حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یہ تمام منظر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ کے برتاؤ کو، سلوک کو دیکھ کر چند ہی دنوں کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور صحابہ میں سے شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کب کیا ایسا کام؟ اب یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا، غیر مسلموں کو مسجدوں میں لانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لا کر غیروں کو سمجھا رہی بٹھا رہی، ان کو کھانے کا پینے کا انتظام کریں گے، تو پھر ہمارے لیے کیا بات ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ غیر مسلموں کو حج کا زمزم کا پانی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اسلام سے بہت متاثر ہے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہے، پہلی بات غیر مسلموں کے اسلام میں نہیں آنے کا ایک وجہ کیا معلوم؟ ہماری غلطی وہ، پہلی غلطی تو کیا، ان کو ہمیں دعوت نہیں دیتے، دوسری غلطی کیا، ہمارے رویہ، ہمارا کردار، ہمارا کلچر ایسا ہوتا ہے، مطلب ہماری زبان میں بولے تو ہمارا زندگی کا اسٹائل، بےڈھنگاپن، بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تہذیبی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، ان کا مسلمان رہے بھائی، ان کا مسلمان، ایسا ہمارے کچھ گلا دیتا رہتا ہوں، ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے اسلام کو، قرآن کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیتا ہوں۔ ایک بات تو ہمارے اخلاق ویسے ہمیں پیش نہیں کرے، جیسا اسلام ہے ہمیں ویسا لوگوں کو دکھائے نہیں، اس لیے مسلمان دنیا کے اندر خود بھی بدنام ہو رہا اور اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہا۔ اگر اپنے پیغمبر پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر پورا اتر کر آ جاتا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت صحابہ، یہ انہوں مسلمان تھے، اگر ویسا اس کے اندر ہمدردی، غمخواری، اچھا سلوک کرنے کا مزاج یہ سب ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پورے غیر مسلمہ ہاتھاں لاتا سب اٹھا کو سلام کرتے تھے، تمہیں بھائی اللہ بولتے تھے انسانوں مسلمانوں کو، ہمیں وہ اخلاق ان کے سامنے پیش نہیں کرے۔ ہمیں جب کیا بولتے تھے ان کو، ہمیں اللہ نہیں بھائی، اللہ ہے سو ہمیں اس کے غلامہ بندے بھائی بول کر بولتے تھے، ہمیں ان کے سامنے وہ اخلاق پیش نہیں کرے، جس کی وجہ سے آج مسلمان بدنام ہوتا جا رہا ہے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے مقدس مذہب کو بھی اور مقدس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جوڑیں کریں، جلسے کریں، اس کے ساتھ میں کیا کریں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، آؤ بھائی یہاں آ جاؤ، دعوت ہے، پیغام ہے، کھل کر بلا لے کر آنا۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر بھی ہم دعوت دیتے نہیں، تو دعوت کے موقع پر بھی ان تک ہمارا پیغام سمجھانا، ان کو بلانا، کھانا بھی کھلانا ان کو، اور ہمارے نماز وغیرہ کا سب انتظام ان کو دکھانا۔ یہاں ان کو توحید کا پیغام، تھوڑی دیر اللہ کی توحید کے بارے میں، عقل کے اعتبار سے اللہ کہتے ہیں، عقل کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو اللہ کہتے ہیں، اس حساب سے ان کو، عقل کے حساب سے، حقیقت کے حساب سے، قرآن حدیث کو رکھ کر ان کو اگر ہمیں عقلی حساب سے ان کو ہم سمجھائیں گے تو دیکھو بھی کیسا دو اللہ ہو سکتے ہیں۔ ایک بیوی پر 2 شوہروں کا راج نہیں ہو سکتا، ایک دکان پر 2 مالکوں کا راج نہیں ہو سکتا، ایک ملک پر 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، تو پھر پوری کائنات پر 2 اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ نہیں سر کا اگر 2 اللہ ہو جاتے پھر کیا ہو جاتا؟ لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ زمین آسمان تسلی سے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، ایسا سمجھاتے اسے تو پھر کیا ہوتا؟ پورے لوگ ایسا نماز پیچھے آ کر پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہماری غلطی ہے، ان کو دعوتیں دو، رمضان کے موقع پر بھی اور غیر رمضان کے موقع پر بھی ان کو مسجد میں لا کر ان کو بٹھاؤ، توحید کا پیغام سناؤ۔ یہ اگر وہ سن لیں گے، سمجھ لیں گے تو پھر
میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان سے ہمارے دوست اگر ہم ان کے اندر ایسا کام کریں گے ان کو، تو پھر وہ لوگ میڈیا کی باتوں سے، دشمنوں کی باتوں سے، فرقہ پرست طاقتوں کی اور ان کی کتوں کی بھوکوں سے ہمارے یہ دوست غیر مسلم بھائی ان سے متاثر نہیں ہوں گے۔ چلو تمہیں کیا بولتے، بولو رے بھائی کیا بولتی، تمہارا کام نفرت پھیلانا ہے، بس ہمیں اچھی طرح ہے ایک دوسرے کی خدمت کر لے رہی، ایک دوسرے کا ساتھ دے لے رہی، ہمارے کو تکلیف ہے ان ساتھ دے رہا، ان کو تکلیف ہے ہمیں ساتھ دے رہی، ایک دوسرے کا ہمیں اچھی طرح ہے۔ تمہیں میڈیا کے اندر کیا بھی بولو، تمہیں کتوں کی بھونک کر رہی، تمہاری بھونک کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے بول کر یہ ساتھی ہمارے غیر مسلم دوست کیا کریں گے؟ ان کی باتوں کی اور ان کے بھونکوں کی پھٹکار میں اور ان کے باتوں کی اس کے اثرات کے اندر یہ لوگ مبتلا نہیں ہوں گے، ہماری باتوں کی طرف توجہ دیں گے اور ہماری باتوں پر یقین کریں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان کو مسجدوں کے اندر لائیں، اللہ کا پیغام سمجھائیں، انسانیت کا احترام کیا ہوتا ہے وہ سمجھائیں، انسانیت کا سبق کیا ہے وہ سمجھائیں، اور اسلام کی حقانیت کیا ہے وہ سمجھائیں۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ پھر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم اگر کہیں بھی کوئی بھی غیر مسلم یا میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر اگر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہمارے سے پہلے ہی بڑھ چڑھ کر یہ غیر مسلم بھائی حصہ لے کر ہماری طرفداری میں بیعت کریں گے۔ سمجھ میں آگے بات؟ آج حالات کے حساب سے اب دیکھ لو، اب حالات کے حساب سے دیکھ لو، جمعہ میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤ وہ بیان ہوگا، لیکن پھر بھی ایک مختصر ایک بات سن لو۔ آج فلسطین کے بارے میں مسلمان بہت کم چرچا کرتے، تذکرت نہیں کرتے، لیکن ممبئی کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر غیر مسلم احتجاج کر رہی، پروٹیسٹ کر رہی، غیر مسلم لوگ غیر مسلم لوگ احتجاج میں آ رہی ہیں، احتجاج کر رہی بولے تو اب ان کو کیسا معلوم ہوا رہتا وہ ہماری مقدس جگہ ہے، وہ ہماری ہے بول کر ان کو کیسا معلوم ہوا؟ انہوں پڑھے سمجھے، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اسلامی تعلیمات کو سمجھے انہوں، تب جا کر انہوں مسلمانوں کے ساتھ میں پروٹیسٹ میں جا کر انہوں ساتھ دے رہی ہے غیر مسلم، لیکن طرفداری کر رہا مسلمانوں کی، مسلمان احتجاج نہیں کر رہا لیکن یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ساری پیاری بات۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آج جمعے میں وہی حالات بیان ہوں گے۔ تو سمجھنے کی بات ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کو دعوت دینا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اچھے سلوک کے ذریعے سے ان کو ہمیں اسلام کے قریب کرنا، اور اسلام کا پیغام، حضور کے زندگی کا پیغام، اللہ کے کلام کا پیغام کیا ہے وہ ان تک ہمیں پہنچانے کا انتظام، اہتمام، جب کبھی کبھار جوڑ، کبھی کبھار جلسہ، کبھی کبھار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسہ کر کے ان کو بلا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انداز اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا، اللہ کے کلام کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ہم ان کو سمجھانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر ہم کر دیں گے تو پھر وہ لوگ اسلام کے اندر آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری جو ہے غیر مسلموں میں کام کرنے کی، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ان میں ان کی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد